بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مور بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن پر سب پرندے بہت ناز کرتے تھے، لیکن مور نے ایسی کیا غلطی کر دی جس کی وجہ سے اللہ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت مزیدار کھانے کھا رہے تھے، لیکن ایک چیز سے ان کو اللہ نے منع کیا تھا، وہ گندم تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کسی بھی حال حضرت آدم کو جنت سے نکالنے، ساتھ ساتھ ماں حوا بھی نکلے۔ جب شیطان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم کو جنت میں ہر میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ گندم تھی، تو شیطان نے چاہا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان دل میں یہ بات لے کر جنت کے دروازے پر آیا اور 300 سال تک دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے پر آئے اور وہ اس سے بات کرے۔ ایک دن مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان نے دیکھا اور وہ بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا بتاؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم فروبی ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتیں آنکھوں سے دیکھوں۔ تو شیطان مور سے بولنے لگا، مجھے جنت میں لے جاؤ، تو اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ بات سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھے تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اسے ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہو گیا اور پھر سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر لے گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے کہ اللہ پاک کا حکم ہوا اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو پھر سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم شیطان کا بہکاوے میں آ کر کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا اگر گندم کا دانہ آپ لوگ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور پھر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے گیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے چھین لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا۔ مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔